محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی، اس سورت کا نام اللہ نے سورہ توبہ رکھا اور قرآن بنا کے رکھا. معلوم ہوا قرآن بن جانا توبہ کا اس بات کی دلیل ہے توبہ بھی کوئی کمال ہے. جہاں ہر عمل کمال ہے وہاں توبہ بھی کمال ہے. سمجھ آئے؟ توبہ ایک کمال. اس کا نام اللہ نے توبہ رکھا. توبہ نام رکھ کے اللہ نے کمال یہ کیا. خیال کرائے سے ایک چھوٹی سی بحث کرنی ہے کیونکہ میرے بات بہت سارے پڑھنے والے ہیں. وہ بحث میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے جو ابھی تک کسی ہمارے واعظ نے یہ بحث پہنچائی نہیں. میں چاہتا ہوں اس وقت میں تھوڑی سی میں وہ بحث پہنچا دوں. اب دیکھیں اللہ نے کمال یہ کیا ہے کہ اس کا نام توبہ رکھ کے، چونکہ نام رکھنے والا بہتر جانتا کہ اس نے انتخاب اس کا سورت کا نام توبہ کا کیا. توبہ کا نام رکھ کے اللہ نے کمال یہ کیا کہ باقی جتنی صورتیں تھیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا واجب قرار دی. غور نہیں فرما رہے. جتنی صورتیں ہیں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب ہے، پڑھنا ہے پہلے. اس کے بغیر صورت نہیں پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. جب یہ سورہ توبہ کی بات آئی تو اللہ نے یہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی. غور نہیں فرما رہے. اس عادل اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی. اے اللہ اگر ہٹانی تھے تیرا عادل اسی کو چاہ رہا ہے کہ ہٹانی ہے تو صرف تو اپنا نام ہٹا دیتا. غور نہیں فرما رہے. 14 کا نام تو رہنے دیتا. کہا تمہیں خبر نہیں اس کا نام میں نے توبہ رکھا ہے. توبہ ہوتی ہے گناہ سے. غور نہیں فرما رہے. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. توبہ گناہ سے ہوتی ہے. اگر میں اپنا نام ہٹا لیتا ان 14 کا رہنے دیتا پھر آنے والے کچھ تصور کرتے ان سے بھی معاذ اللہ گناہ ہو سکتا. ہائے ہائے، ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا میں نے اپنے نام سے ان کا نام بھی ساتھ ہٹا کے دنیا کو یہ کہا ہے جس طرح میں ذات میں پاک ہوں یا وجود میں پاک. جس طرح میں ذات میں پاک ہوں یہ
وجود میں پاک ہے، وجود میں۔ اسی آیے کریمہ میں خالق ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہٹا کیوں دی؟ ماحول ٹھیک ہے، یہ نکی جی گل کرنی ہے، بالکل بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، لیکن بات بڑی ہے، کہنی بالکل آسانی ہے، پتہ ہی نہ لگے۔ اے اللہ بسم اللہ کیوں ہٹا دی؟ کہا اس لیے ہٹائی ہے، ایک زمانہ آئے گا الحمد سے بسم اللہ ہٹا دی جائے۔ اب جو بھی ہٹا دے گا سمجھ لو ان کی نماز سورہ توبہ والی ہے۔ میرے خیال ہم سمجھ آ گئی۔ خالق ارشاد فرماتا، ماشاءاللہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ اکبر، علی حیدری۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ، وا پہلے حرف وا جمع کے لیے آتی ہے، جمع 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 جمع، جس کی جمع ختم نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ وا کے بعد معنی آگے کیا کہا؟ وَقُلْ، ماشاءاللہ، اور میرا حبیب کہہ دو۔ یہ کہہ دو سے پہلے واو لگانا اس بات کی دلیل ہے کچھ اور بھی ہیں جو کل کہہ سکتے ہیں۔ نہیں کچھ اور کوئی اور بھی ہیں جو رسول کی طرح کل کہہ سکتے ہیں۔ کل آتا ہے 12 معنی کے لیے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، ان 12 معنوں میں کل کا آنا دلیل ہے، کل کہہ ہی 12 سکتے۔ میرا حبیب کل کہہ دو۔ کل فعل امر ہے میرے بھائی، فعل امر 12 معنی کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ فعل امر بغیر قید کے ہو، بغیر قرینے کے ہو، اس میں کوئی قید نہ لگی ہو، مطلق کل ہو، کل جیسے یہاں ہے، کل کہہ دو، مشکل ہے ذرا، کل کہہ دو۔ جب کل بالکل بغیر قید کے ہو تو وہ وجوب کے معنی میں آتا ہے۔ میرے خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کا کل کہنا بغیر قید کے دلیل ہے کہ رسول کو کچھ ہے جو کہنا واجب ہے رسول پر۔ یعنی اللہ رسول سے کچھ وجوب سے کہلوانا چاہتا ہے، یہ رسول پر کہنا واجب قرار دے کے ہمیں سمجھایا بے خبرو، جس کا کہنا رسول پر واجب ہو اس کا امت پہ ماننا کتنا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کل میرا حبیب کہہ دو۔ دیکھو اب جب کہہ دو، جب ایسے وجوب کے ساتھ رسول کہے گا تو وہ کل میں وزن کتنا ہوگا، کیا کہنا چاہیے؟ جب واجب ہے رسول کو کہنا، اس وجوب میں رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہا رہے، رسول کہو، امت سے کہو اعملو، اعملو، عمل جاری رکھو۔ غور نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات ہے، میں ابھی بحث کرتا ہوں جناب۔ میرا حبیب کیا کہیں؟ کل کہہ دو اعملو، عمل جاری رکھو، عمل جاری رکھو۔ اے اللہ، جملہ کہہ دو، اے اللہ عمل کی بات کرتا ہے، عقیدے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ عمل مظہر ہوتا ہے عقیدے کا، کہ عقیدوں کو مضبوط کی جاری رکھو، عمل کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے عمل جاری رکھو۔ عمل کے جاری رکھنے کا حکم خالق کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، عمل سامنے ہوتا ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، عمل دیکھ کے بتا دے کہ
اللہ نے کہا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں میں ہر ایک کا عمل دیکھ لو، عقیدے کا پتہ لگ جائے۔ عقیدہ معلوم کیوں، عقیدے کا حکم کیوں دیا؟ اے اللہ، ہم گل کر لیں ذرا مشکل گل ہے، اے اللہ تو عمل کی بات کرتا ہے، تو خود تو نمونہ عمل بن نہیں سکتا، پھر تیرے اس عمل کا نمونہ کون ہے؟ فرمایا میرا نمونہ ہی تو مصطفیٰ ہے، ایک ہی تو نمونہ ہے، اس نمونے کو دیکھتے جاؤ، عمل پہچانتے جاؤ، عمل کی پہچان اس نمونے سے ہوتی جائے۔ کیوں ذرا تھوڑی سی علم کلام میں یہ ذرا مشکل ہے، کیوں عمل کیوں کرتے رہو؟ چونکہ عمل سامنے ہوتا ہے، عقیدہ دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن جو جزا سزا دوں گا اس عمل کی وہ جب میں کہہ رہا ہوں عمل جاری رکھو، اس عمل کی جو جزا سزا دوں گا، خیال کرائے ہوں اسی صاحبان علم بیٹھے ہیں، وہاں میں جزا سزا عین عمل دوں گا، ایوز عمل نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات ہے، علم کلام کی بہت بڑی بات۔ وہاں جو میں جزا دوں گا وہ عین عمل ہوگا۔ عین عمل کے کیا معنی ہے؟ جس نیت سے نماز پڑھی ہے اسی نیت کی جزا دوں گا، نمازی کی جزا نہیں دوں گا، نماز کی نیت کی جزا دوں گا۔ تھوڑی سمجھ آ گئی؟ چونکہ جزا جو وہاں ملے گی وہ عین عمل ملے گی، ایوز عمل نہیں۔ ایوز عمل نمازی کی جزا نہیں، نمازی سینکڑوں ہوں گے، جزا جو ملے گی وہ عین عمل۔ اس کی میں مثال دے دوں، مثال عین عمل میں مثال دوں تاکہ مثال سمجھ آ جائے۔ میں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، خیال کرے ذرا یہ سمجھ نہیں میرے صحیح۔ اب میں نے نماز شروع کی، اگر میں کہوں میں پیش نماز بھی ہوں پھر ماشاءاللہ میری گل نہیں سمجھی نہیں آئی۔ پیش نماز بھی تو ہم جیسا ہے، نہ انسان ہے نہ یار کے پڑے، پھر میں اعتراض کر رہا۔ اب میں نے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کی، ادھر نماز شروع کی، ادھر میرا خیال بازار میں چلا گیا۔ پہلی دفعہ پنڈی کے بازار میں آیا اور ایسا کچھ دیکھا، حرام دکھا کے حلال کمایا جا رہا ہے۔ اب جو میں نے خیال نماز ادھر آ گیا، بازار میں خیال آ گیا، اب نماز مجھے یاد ہے چونکہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، خیال ادھر ہے، پڑھ یہاں رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اٹھو ٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، سارا خیال بازار میں ہے، یعنی میری ساری نماز ہی بازاری ہو کے مکمل ہوئی۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خیال کرا ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ، جہاں تک پڑھتے خیال بازار میں جا رہا۔ جب میں پہنچا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیال آیا اوہ میں تو نماز میں تھا۔ کل کر لو اگر اب اجازت دے۔ اللہ نے کہا نماز تو نے میری تو پڑھی نہیں، بازار کی نماز پڑھی ہے، دوبارہ نہیں پڑھنی مولا، دوبارہ پڑھ لوں میں۔ فرمایا نہیں، دوبارہ نہیں پڑھنی، چونکہ میں نے جو جزا دینی ہے وہ عین عمل دینی ہے۔ ایواز عمل نہیں، نمازی کی جزا نہیں دینی، جس نیت سے نماز پڑھی ہے اس کی جزا ملے گی۔ اور میری ساری نیت تو بازار میں تھی، میں نمازی ہو گیا، صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، شاہ جی آپ کے آخر میں بھی بات کریں گے، جناب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال مسجد میں آیا، کتنے فانوس لگے ہوئے ہیں، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، کیسا فرش ہے، کیسی دیواریں ہیں، ڈیکوریشن کیسی ہے،
ان کی ساری نماز رہی ہی مسجد کے اندر اندر ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے نمازی ہو گئے۔ ہائے ہائے، شاہ جی نے نماز شروع کی ہے، شاہ جی آ جاؤ، میں تمہارے سامنے شروع کریں، آ جاؤ، بسم اللہ۔ صحیح سی خوش کر سے ہم تو بے سرے لوگ ہیں۔ ہائے ہائے، نا وہ صحیح ہے جیسے چھے جاؤ تو ترے لوگ سبھی کرو انجی بے کلہ کی کرے تو اسی خوش پہ ہو دے۔ بس زیادہ نہیں، سرکار نے شاہ جی نے نماز شروع کی، ادھر نماز شروع کی، ادھر خیال آیا اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ اور نہیں فرما رہے بھئی گل نہیں، ہائے ہائے 14 فرماتے ہیں ہم ہی صراط اللہ المستقیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں، صراط اللہ المستقیم جناب علی کی بات آئی۔ جناب علی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کا زمانہ ہے، طواف کر رہے، یہ بھی طواف میں مصروف ہیں، یہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ خدا جانے علی تو لوگوں کا کعبہ ہے، جب لوگوں کا کعبہ کے طواف کرے دوران طواف سرکار علی نے ایک آدمی کو تماچا مارا۔ دوران طواف جناب علی نے تماچا مارا، یہ پندے نسائی خسروی صاحب کی کتابیں ہیں۔ تماچا مارا جسے علی تماچا مارے، ہے ان کا زمانہ تھا، وہ رک گیا، اسے خبر ہے کہ صحیح بھی وہ بھی ہیں۔ وہ جب آئے تو کہتے ہیں ایسی مجھے تماچا مارا ہے جناب علی نے دوران طواف۔ اس طرح یہ رک گئے، ادھر جو ہی جناب علی آئے تو یہ والے آگے کہتے مولا اس کو آپ نے تماچا مارا ہے۔ خیال کرا میں جملہ کہنے لگا ہوں، سرکار علی نے فرمایا مارا ہے۔ مولا کیوں مارا ہے؟ فرمایا دوران طواف یہ ناموس مومنین کو تاک رہا تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ اور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے۔ پھر میں جملہ کہوں، پھر عمل مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ تو اس نے اسی آدمی جس کو تماچا مارا تھا، وہ آتے کہتا تھا مجھے جناب علی سے قصاص لے کے دے، قصاص، مجھے تماچا مارا ہے۔ اس نے اس کے گردن کو پکڑ کے کہا تجھے خبر ہے تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ کہا تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اللہ کی آنکھ نے دیکھا۔ سمجھ آئیے؟ ماشاءاللہ سمجھ آگئے۔ خوش ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ گفتگو ذرا گہری کر لوں اور کم دیگر۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں قائم رکھ، یہ قائم رکھ، اس لفظ قائم رکھ اس بات کی دلیل ہے کہ ایاک نستعین میں ولایت علی ہے۔ اور خوش ہو گیا سمجھ آئیے؟ ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ ہمیں قائم رکھ اسی ولایت علی پر۔ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان صراط الذین، صراط کے اوپر زبر تو پر زبر کیوں ہے؟ یہ اہدنا الصراط، اس صراط اے والی اس کے اوپر زبر، مستقیم آتے بھی زبر، لغت دیگر، یہ دونوں پہ زبریں آ کے صراط پر بھی زبر ہے۔ صراط مستقیم ہی یہ صراط اس صراط سے بدل الکل من الکل واقع ہو۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی تشریح ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین، یہ صراط مستقیم
ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ زینہ جمع ان 14 کا راستہ ہے، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے میرے بھائیو۔ انعمتا کے اوپر تے کے اوپر زبر ہے، یہ 17 مقام ہے قرآن میں۔ اگر زبر زیر اوپر نیچے کر دیں معاذ اللہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی زبر زیر بدلنے سے انعمت، زبر زیر بدل تو کہہ دیں کافر، تے کہہ دیں کافر۔ جس کی زبر زیر بدلنے سے آدمی کافر ہو جائے جو ولایت کو بدل دے۔ انعمت علیہم۔ اچھا آگے ہے غیر المغضوب، غیر کے نیچے زیر کیوں؟ نہ زیر کیوں؟ صراط الذین، اے الذین کون ہیں؟ 14۔ اس الذین چونکہ مضاف الیہ ہے الذین، تو انہوں پریشان ہوگا میں زیادہ ہی صراط مضاف ہے، آگے الذین مضاف الیہ پہ زیر آ جاتی ہے، زیر، اس لیے غیر ال ہے، رے کے نیچے زیر ہے۔ یہ غیر ال بدل الکل ہے الذین سے۔ الذین کون ہیں؟ 14۔ غیر المغضوب علیہم 14 وہ ہیں ان پہ کبھی غضب ہوا ہی نہیں۔ کہاں گیا وہ آپ کا ترجمہ ان لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، وہ غیر دیکھے ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دوں۔ الحمد قرآن ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر الحمد کی جگہ ہم یاسین پڑھتے نماز ہوگی؟ یاسین بھی تو قرآن ہے اور دل ہے قرآن کا۔ معلوم ہوا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، الحمد میں کوئی نام ہے۔ اور نہیں فرما رہے، میری بات نہیں سمجھ رہے؟ خوش ہوا میرا بطر یہ غیر ال جو ہے یہ بدل الکل واقع ہو رہا ہے اللہ زینہ سے۔ آگے ولدزوالین یہ عطف ہے غیرہ پر۔ یہ 14 وہ ہیں نہ ان پہ کبھی غضب ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ ولدزوالین نہ یہ گمراہ ہیں، نہ ہوں گے، نہ گمراہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں، اب بتائیں آمین کہیں یا الحمدللہ رب العالمین؟ کہو نا آمین، پورا کعبہ پہ ہل دے آمین۔ یہاں ہے الحمدللہ رب العالمین کہ 14 وہ ہیں نہ ان پہ غضب ہے نہ یہ گمراہ ہے۔ تو آج کے بعد ترجمہ جا کے کاٹ دیں قرآن سے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب ہوا۔ اب ہم تینوں نماز پڑھ رہے ہیں، تینوں میرا خیال سے جلدی چل کے لاؤ ختم۔ میرا خیال تھا بازار میں، صحیح کا خیال تھا مسجد میں، جناب کا خیال تھا عین قرآن میں، الحمد کے اندر ان کا خیال تھا، نیت الحمد میں تھی۔ اب اگر سب سے اچھی نماز صحیح کی جن کے خیال الحمد میں تھا، پھر ہے جناب کی کم سے کم مسجد میں تو خیال تھا، میری نماز ہے وہ بازار میں۔ اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے، عادل کہاں ہے؟ خوش نہیں ہوئے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میرا بھائی، کہاں ہے؟ پھر وہاں جو جزا ملے گی وہ عین عمل ملے گی، عوض عمل نہیں۔ بس آخری بات میری گل سن لو، میرے سن،
نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ، سے ترتیب ذکری کی ہے۔ یہ سین جو ہے یقین کا ہے، مستقبل کا نہیں۔ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے عملوں کو۔ خدا جانے نماز کیسا عمل ہے کہ توحید بھی دیکھ رہی ہے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ہے رسول اللہ نہیں، مگر دیکھنے کا کمال توحید کے برابر ہے۔ والمومنون، والمومنون، آخری گل، والمومنون، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ کون سے سارے لکھے؟ سارے تسی تو انو چاولے نے تلے بوٹی نہیں نظر آئے۔ ایک قرآن دی تشریح کی ہوتی، توبہ توبہ توبہ۔ اے مومنین کون ہے؟ 12 امام۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنون کون ہے؟ 12 امام۔ لیکن خیال کرائے عربی قاعدہ ہے، دیکھو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ کے ساتھ عملکم کی لفظ لگ گئی، وَرَسُولُهُ واو غیریت کے لیے، وَالْمُؤْمِنُونَ پھر واو غیریت کے لیے۔ رسول بھی دیکھ رہا ہے، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں عملکم لفظ اللہ کے ساتھ لگی ہے۔ یہاں آ گیا علم منطق، گل مشکل، علم منطق میں عملکم محمول اور اللہ ہو گیا موضوع۔ موضوع مانے وضع کیا گیا، جس کے لیے لفظ بنی ہو وہ وضع ہوتی ہے۔ اور میں گل کر رہا ہوں، ٹوپی سر کے لیے وضع ہے، ٹوپی بنی ہی سر کے لیے ہے۔ ایک لفظ کہنے سے دوسرا خود معلوم ہو جائے وہ وضع ہوتی ہے۔ اب یہاں عملکم اللہ کے ساتھ ہے، یہاں اللہ کے ساتھ عملکم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقی دیکھ رہا ہے۔ رسول اور امام اس کے دیے ہوئے منصب و عہدہ، رسالت و امامت و ولایت، یہ عہدوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ بے ذات ہی دیکھ رہا ہے۔ گل سمجھ لو میری بابا جڑی گل میں شروع کی ہے وہی آخری جملہ۔ اب دیکھنے میں بذات اور بالعطا کا فرق ہے۔ اس نے عطا کیے عہدے، یہ اللہ کے ہر کمال میں دیکھ رہے، اسی کمال میں دیکھنے میں ذرا فرق ہے، دیکھنے میں ذرا فرق ہے۔ میں کہوں زور سے تاکہ یہ درخت بھی گواہی دے، یہ بات ہوئی تھی۔ دیکھنے میں فرق ہے، لیکن جب قیامت کے دن جزا سزا دی جائے گی، اس جزا سزا دینے میں اللہ، رسول، امام برابر۔ جو جزا سزا اللہ اللہ ہو کے دے سکتا ہے، وہ رسول رسول ہو کے دے سکتا ہے۔ وہی جزا، پریشانی ہو رہے ہیں، وہی جزا سزا امام امام ہو کے دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ بس آخری گل ختم، اے میری گل سن لو، بس ختم شادی ختم۔ رسول خدا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دروازہ کھلا ہے، دروازے سے ایک آدمی گزرا، اونٹ لیے ہوئے، ہاں اونٹ کس کے لیے لے جا رہا ہے؟ کہتا ہے بیچنے کے لیے۔ بیچنے کتنی قیمت ہے؟ کہتا ہے 200 روپے۔ سرکار نے فرمایا نہیں تیرا اونٹ قیمتی ہے۔ ہوئے وہ پنجیدہ نہیں سی ہے،
خوش نہیں ہویا تجھے آئے آئے ایسے لوگ انڈیا میں ہوتے ہیں اللہ خیر کرے اچھا جناب وہ پریشان ہو گیا صحیح نے فرمایا تیرا اونٹ قیمتی ہے اس نے کہا 250 سرکار نے فرمایا نہیں قیمتی ہے قیمتی ہے پریشان ہو گیا اس نے کہا 300 فرمایا قیمتی ہے اس نے کہا 350 فرمایا قیمتی ہے ابھی تک اسے پتہ نہیں آیا عادل کسے کہتے سرکار نے فرمایا 400 اس نے کہا مولا 400 فرمایا ٹھیک ہے 400 ٹھیک 200 کہاں 400 تک اپنے عادل سے رسول نے قیمت لگا کے کہا بیچنا ہے ہاں بیچنا دے دوں قیمت کہتا دے دو سرکار نے 400 دینار گن کے اس کی گود میں دیا اس نے گود میں رکھ لیا اب اس کے پیسے اس کی گود میں آئے اس نے اوپر پلو ڈال دیا مہار پکڑی ہوئی تھی اونٹ کی سرکار نے فرمایا اونٹ مجھے تو کہتا ہے صحیح کہتا ہے اور خیال کرا اسلام آباد آنی سی خیال کرا اسی پریشان ہو گیا دے چھری نہیں ہوئی گھر صحیح نے فرمایا اونٹ مجھے دینا کہتا ہے مولا پیسے بھی میرے ہیں میرے پاس ہے اونٹ کی مہار بھی میرے پاس ہے اگر آپ نے دیے ہیں تو گواہ پیش کریں اس وقت کوئی وہاں دوسرا موجود نہیں بس آخری گل سی دوسرا کوئی موجود نہیں تھا اس نے کہا پیسے بھی میرے ہیں اونٹ بھی میرے ہاتھ میں ہے آگے سے ایک آدمی گزرا ہم سمجھئے اسے بس آدمی جو گزرا سرکار اسے بلایا آئے صحیح نے فرمایا یہ اونٹ میں نے 400 تک پہنچا کے قیمت میں نے دی ہے میں نے رسول کل کوئی سمجھ جائیے کہ اس کی طرف اشارہ ہے جا ان تو سے نہیں سمجھ جا ان سارا کہنا پہ جا ہاں سمجھ رہے ہیں سمجھ اس نے صحیح نے فرمایا یہ 400 درہم میں نے دیے ہیں میں نے دیے اس نے اس سے پوچھا اس نے کہا پیسے بھی میرے پاس ہے وہی والی اور اونٹ کی مہار بھی میرے ہاتھ میں رسول نے دیے ہیں تو مجھے گواہ پیش کرے انہوں نے کہا صحیح آپ میرے گواہ پیش کریں پھر دوسرا آیا اس نے بھی یہی کہا تیسرا آیا اس نے بھی یہی کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں جب 3 مکمل ہو گئے اب رسول نے فرمایا اونٹ والے اب تیرے میرے درمیان میں وہ فیصلہ کرے گا عرش پر جس کا فیصلہ لکھا ہوا جناب علی علیہ السلام آئے اس کی آواز اونچی کر رہی تھی فرمایا رسول کی سامنے آوازیں اونچی کر رہا کیا دیا جناب علی رسول نے کیا علی اس کے اونٹ کہا تھا 200 میں نے 400 قیمت کر کے اس کو 400 اس کی گود میں جو ہے وہ میں نے دیے ہیں میں نے رسول فرماتا ہے میں نے دیے ہیں یہ گود والے پیسے میں نے دیے اب یہ اونٹ مجھے نہیں دیتا جناب علی نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا اونٹ بھی میرا ہے پیسے بھی میرے ہیں بس کہا نا پیسے بھی میرے ہیں جناب علی نے تلوار لے کے ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر کے رسول نے فرمایا علی فیصلہ صحیح کیا ہے بتا دو تاکہ دنیا سمجھ جائے رسول کون ہوتا ہے شریعت آپ سے لیں احکام آپ سے لیں 400 کے بدلے میں معاذ اللہ آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا یہ تمہیں جھٹلا کے مولا یہ واجب القتل ہو گیا دین سے خارج ہو گیا ہے اس کا قتل کرنا میرے لیے واجب ہوگا آخر دعوانا ان الحمد